امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کسی سے دشمنی نہ کرو چاہے تم کو یہ گمان ہو کہ وہ تم کو ضرر نہیں پہنچائے گا، اور کسی کی دوستی ترک نہ کرو چاہے تم کو یہ گمان ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ مجھے 3 مقامات پر دیکھے گا۔ نمبر 1، جب روح گلے تک پہنچ جائے گی یعنی موت کے وقت۔ نمبر 2، صراط پر سے گزرتے وقت۔ نمبر 3، حوض کوثر کے قریب۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس نے اطاعت خداوندی میں نیند کو خیر باد کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عن قریب تم سے چھین لی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو پریشانی تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے گھروں میں کبوتر رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر
پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی۔ کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔